رحم اللہ من الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. صل على محمد. عزیزان گرامی، صلوات بر محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، یہ برادران کی جو کاوش ہے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لائق ستائش ہے. البتہ ایصال ثواب کا ذریعہ فقط مجالس اعزا نہیں، یہ ایک ذریعہ ہے. مختلف راستے ہیں. محافل کا اہتمام کر کے، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ اور خیرات کر کے، کسی کی دستگیری کر کے، راہ خدا میں انفاق کر کے ہم اپنے مرحومین کے ارواح کو شاد کر سکتے ہیں. چند ایک مطالب ضرور بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے ہمارے ساتھ، اور پھر بعض مؤمنین جن کے نام پیش کیے جائیں گے ان کی ارواح کو ہم سب مل کر ارسال کریں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا الکریم اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جن سوروں کی تلاوت کی ہے بحق چاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، اس تلاوت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں برائے مرحوم نواب علی ابن جعفر علی، مرحوم افسر علی ابن جعفر علی، مرحومہ تبسم بنت افسر علی، مرحومہ ملی بنت نواب علی، مرحوم فتح ابن سکندر علی، مرحوم جعفر علی ابن مبارک علی، مرحومہ بیگم بی بنت یوسف علی، مرحومہ مریم بنت سکندر علی، مرحومہ نازدار بنت ہمت علی، مرحوم ذاکر حسین زیدی ابن ہادی حسین زیدی، مرحومہ نسیم بنت ناصر علی، مرحومہ سلمہ بنت نادر علی، مرحوم ابو الحسن ابن ممتاز علی، مرحوم عزت علی ابن ولیاد علی، مرحوم خان زمان ابن سلام علی، مرحوم آصف علی ابن عزت علی، مرحوم یاسین علی ابن اصغر علی، مرحوم فضل علی ابن غلام علی، مرحوم ہمت علی ابن اسپندیار، مرحوم فائز علی ابن مبارک علی، مرحومہ کشور بنت دلشاد علی، مرحومہ کنیزہ بنت ماشاء اللہ، مرحوم ابرار علی ابن سرور علی، مرحومہ بیلا بنت بابو خان، مرحومہ شہناز بنت منور علی، مرحومہ شہزاد بنت غلام حسین، کلو علی مرحوم ابن جانا علی، مرحومہ زفرن بنت غزنفر، مرحومہ ملکہ بنت شمشیرو، مرحومہ نگارین بنت گوہر علی، مرحوم قائم حسین رضوی ابن عامل حسین رضوی، مرحوم سید حامد حسین ابن سید اعجاز حسین، مرحوم امداد علی ابن منصور علی، مرحوم دادو علی ابن سکندر علی، اور اسی طرح مرحوم سید حامد حسین ابن سید اعجاز حسین۔ ان تمام مرحومین کی ارواح کی خوشنودی اور ان کے علو درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا یہ ایک سنت حسنہ ہے، بہرحال اپنے مرحومین کو یاد کرنا یہ ایک اچھی اولاد اور اچھی نسل کی بہترین علامت ہے۔ بڑی تاکید ہے روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں کہ اپنے مردوں کو یاد کرتے رہو۔ حد یہ ہے کہ نبی خدا پیغمبر اعظم ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ توجہ کیجئے گا، نبی اعظم فرماتے ہیں کہ ہر جمعے کے روز مؤمنین کی ارواح اپنے گھروں کے باہر آتی ہے اور آنے کے بعد اپنے پسماندگان، اپنے اہل خانہ، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو مخاطب قرار دیتی ہے، اور بآواز بلند یہ تمام ارواح یہی کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جو کچھ ہم نے تمہارے لیے چھوڑا ہے تم اسے راہ خدا میں خرچ کرو۔ کسی کو ایک لقمہ روٹی کھلا سکتے ہو تو روٹی کھلاؤ، کسی کو لباس دے سکتے ہو تو اس کے لیے لباس کا انتظام کرو، راہ خدا میں درہم و دینار روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی سکت اللہ نے دی ہے تو خرچ کرو۔ اس کے بعد پیغمبر اعظم فرماتے ہیں کہ یہی ارواح حسرت آمیز لہجے میں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا تھا سب تمہارے لیے چھوڑ دیا، میری دولت کا فائدہ سب تم کو مل رہا ہے اور سب تم کو پہنچ رہا ہے، لیکن اسی دولت کے نتیجے میں آج پروردگار کی بارگاہ میں مجھے امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ نبی اعظم اتنا بیان کرنے کے بعد زار 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 گریہ و زاری فرماتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ کہنے کی سکت باقی نہیں بچتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر مکث کرنے کے بعد نبی اعظم فرماتے ہیں
کہ یہ ارواح اپنے اہل خانہ کو خطاب کر کے کہتی ہیں کہ کاش میں نے اپنی دنیاوی زندگی میں یہ مال راہ خدا میں خرچ کر دیا ہوتا تو آج مجھے حساب و کتاب کی ان سخت منزلوں سے گزرنا نہ پڑتا۔ ہمارے مرحومین آبا و اجداد جو اس دنیا سے گزر گئے، ان کی ساری زحمتیں کس لیے تھیں؟ تاکہ ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کے بال بچے، ان کے اہل خانہ اطمینان، سکون، آرامش اور آسائش کے ہمراہ زندگی کے کاروان کو آگے بڑھاتے رہیں۔ چند ایک روایات پیش کروں۔ مثلا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ توجہ کیجئے، مولا امام صادق فرماتے ہیں ست خصال، 6 ایسی خصلتیں ہیں، 6 ایسے صفات ہیں، 6 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ایک بندے مومن کو فائدہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے اولاد صالح، جو اپنے باپ دادا کے لیے طلب مغفرت کرتا رہے خدا کی بارگاہ میں۔ یہ بہت اہم ہے۔ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آنے والا آتا ہے حوضہ علمیہ قم میں ایک مرجع تقلید کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے آغا چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے پروردگار عالم انسان کی زندگی کو دوسروں کے درمیان محبوب بنا دینے والی ہے۔ پہلی چیز، اس کا کوئی علمی شاہکار، کوئی اس کی کتاب، کوئی اس کی تحریر۔ میں بیان کروں گا ابھی چند ایک نمونے کہ کیسے کیسے علماء گزرے ہیں جن کی زندگی بابرکت تھی، یا پھر اس کی شناخت کا ذریعہ اس کی اولاد قرار پاتی ہے۔ اس موقع پر ان مرجع تقلید نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ کسی بھی انسان کی شناخت اور معرفت کے لیے اس کی موت کے بعد فقط 2 چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے اللہ نے علمی صلاحیت اتنی نہیں دی کہ میری اپنی کوئی کتاب موجود ہو، میرا اپنا کوئی علمی شاہکار موجود ہو، اور مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا ہے۔ مرجع تقلید کہتے ہیں کہ ایک تیسری چیز ہے جو انسان کی شناخت کا ذریعہ قرار پاتی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ۔ فرض کیے برادران، جنہوں نے کمر ہمت کسی اور انشاءاللہ یہ سفر جاری و ساری رہے، البتہ راستے مختلف ہیں، مثلا یہ ایام پرمسرت ہیں۔ شہزادی کونین شجنت المصطفیٰ بی بی دو عالم بنت پیغمبر صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل ام الائمہ شجنت المصطفیٰ صدیقہ طاہرہ کف سید الاولیاء مدافع ولایت عظمی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ بی بی دو عالم کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ محفل کا اہتمام ہو سکتا تھا ترویح روح کی غرض سے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اور یہی سنت حسنہ جو انہوں نے قائم کی ہے، اگر یہ مدتوں جاری رہی اور ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ ایک کار خیر اس کے لیے صدقہ جاریہ قرار پائے گا۔ سن لیے 6 مصرے ڈاکٹر پیام اعظمی صاحب کے کہ متاع حق و صداقت ہیں فاطمہ زہرا، خدا کے دین کی عزت ہیں فاطمہ زہرا، امیر ملک طہارت ہیں فاطمہ زہرا، رئیس محفل عطرت ہیں فاطمہ زہرا، طہارتوں میں پلی آیتوں میں کھیلی ہیں، علی ہیں 12 مگر فاطمہ اکیلی۔ تو عزیزان گرامی، میں بیان کروں گا چند ایک باتیں شہزادی کونین کے سلسلے میں، اور کوشش کروں گا کہ موضوع کو کسی حد تک مفید بنا سکوں انشاءاللہ تعالی۔ تو انسان کا صدقہ جاریہ اس کی زندگی کے بعد اس کے کام آتا ہے، اور مالک کی بارگاہ میں اس کے سرخرو ہونے کے لیے کافی و وافی ہے۔ پہلی چیز ان 6 چیزوں میں جس کی جانب امام صادق نے اشارہ کیا وہ ہے اولاد صالح۔ میں ایک روایت پیش کروں نبی خاتم کی، توجہ کیجیے گا، جوانوں کا مجمع ہے۔ امام فرماتے ہیں من سعادت المرء المسلم، ایک مسلمان کی خوشبختی کا راز کیا چیزیں ہیں؟ اچھا مکان، دولت، ثروت، عہدہ و منصب نہیں۔ امام فرماتے ہیں چند چیزیں ہیں جو ایک مسلم انسان کی سعادت و خوشبختی کا سبب قرار پاتے ہیں، اور یہی کمال ہے
کہ انسان سعادتوں کے ہمراہ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے. یہ بہت اہم ہے. شیعہ گھرانے میں پیدا ہو جانا، ایک سید گھرانے میں پیدا ہو جانا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ہے کہ انسان حالت ایمان میں خدا کی بارگاہ میں پہنچے. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ، خدایا میرا خاتمہ بخیر ہو. پڑھیے گا زیارت معصومہ قم سلام اللہ علیہا. عزیزان گرامی، پیغمبر نے جن چیزوں کو انسان کی خوشبختی کا راز قرار دیا ان میں پہلی چیز الزوجۃ الصالحہ. کسی مرد کو اگر اچھی شریکہ حیات مل جائے، رفیق حیات مناسب مل جائے، تو کیا فقط مرد کے لیے نہیں، اگر کسی خاتون کو اچھا شوہر مل جائے تو یہ اس کی خوشبختی اور سعادت کا ایک ذریعہ ہے. البتہ یہیں پر عرض کروں گا کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے شہزادی کونین اور امیر المؤمنین کی ازدواجی زندگی آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، مشعل راہ ہے. بی بی دو عالم نے کیا فرمایا تھا؟ یبن ام ما احتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی. ہماری مشترکہ حیات میں، ہماری شادی شدہ زندگی میں نہ جھوٹ ہے، نہ خیانت ہے، نہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. سنیں گے آپ، جیسے ہی امیر المؤمنین نے بی بی دو عالم سے یہ کلمات سنے، امیر المؤمنین کی آنکھوں میں آنسو. مولا فرماتے ہیں انت اعلم باللہ، آپ کی توحید سب سے بہتر ہے. وَأَبَرْ، آپ نیکوکار ترین خاتون ہیں. وَأَكْرَمْ، آپ مکرم ترین خاتون ہیں. وَأَتْقَى، با تقوی ترین خاتون ہیں. وَأَشَدُّ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ، آپ کے یہاں خوف و خشیت خداوندی پائی جاتی ہے. دوسری چیز جو انسان کی خوشبختی کا سبب قرار پاتی ہے وہ ہے ولد الصالح، نیک اولاد. تو نیک اولاد کیا معجزے کے ذریعے پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا قاسم سلیمانی راتوں رات قاسم سلیمانی بن گئے تھے؟ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں. کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر ایک میجر، ایک جنرل قاسم سلیمانی کیسے اس معیار بلندی پر پہنچا کہ آج دنیا کے گوشہ و کنار میں 3 جنوری کے موقع پر اس کی یاد کی شمع روشن کی گئی؟ کیا ہے وہ عزت کا راز؟ کیا ہے وہ؟ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ نہیں بچے ابھی کم سن ہیں، بڑے ہوں گے خود بخود سمجھدار ہو جائیں گے. نہیں میرے عزیزو، شادی کا ارادہ کیجئے، بچوں کی تربیت کا آغاز کیجئے. بڑی اچھی بات کہی تھی کسی بزرگ عالم نے کہ شادی کرنا واجب نہیں، اگر شادی کر لی تو بچہ پیدا کرنا واجب نہیں. بچہ پیدا کر لیا تو اب اس کی اسلامی، سماجی، سیاسی، اخلاقی، دینی تربیت کرنا یہ والدین کا فریضہ ہے. شہید قاسم سلیمانی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پدر بزرگوار سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے بیٹے قاسم سلیمانی کو اللہ نے اتنی مقبولیت کیوں دی؟ کیوں لوگوں کے دلوں کے محبوب قرار پائے قاسم سلیمانی؟ جواب سنیں گے. ان کے پدر بزرگوار عالمی ضعیفی میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو ان کی کمسنی سے اب تک کبھی لقمہ حلال کے سوا کچھ اور نہیں دیا ہے. یہ ہے لقمہ حلال کی تاثیر. تبھی تو پیغمبر فرماتے ہیں ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوعا. ایک لقمہ حرام کو چھوڑ دینا مالک کی نگاہ میں 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے بہتر. آپ توجہ کیجئے گا، میدان کربلا امام حسین خطبے پر خطبہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تمہیں مجھ حسین ابن علی کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ قد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں. لہذا لقمہ حلال کی ہی پرواہ ہونی چاہیے، صرف پیسہ کمانا کمال نہیں ہے. امیر المؤمنین آتے تھے بازار کوفہ میں اور آنے کے بعد بلند آواز سے کہتے تھے الفقہ ثم المتجر، پہلے کاروبار حیات کے سلسلے میں مسائل سے آگہی اختیار کرو، حاصل کرو، اور اس کے بعد وارد ہو تجارت کی راہ میں تاکہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے. تو عزیزان گرامی، دوسری چیز کیا ہے؟ ولد الصالح، بچوں کی تربیت کرنی ہے. مثلا میں 1-2 نمونے پیش کروں. بچوں کی پہلی تربیت جو ہمیں کرنی ہے وہ ہے دینی تربیت. دینی تربیت کے لیے ڈنڈا لے کر ان کے سروں پر سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچے نقال ہوتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کو کرتا دیکھیں گے وہی انجام دیں گے. اگر اول وقت گھر کے بزرگ مصلی عبادت پر کھڑے ہوئے نظر آئیں تو بچے بھی اول وقت مصلی عبادت پر نظر آئیں گے. یہی شہزادی کونین جن کی ولادت کا ہنگام ہے اور ایام آن پہنچے ہیں،
اور پوری دنیا میں جشن منایا جائے گا شہزادی کونین کے سلسلے میں ملتا ہے کہ بی بی دو عالم اپنے بچوں کو شب قدر کے لیے پہلے سے آمادہ کرتی تھی، دن میں سلا دیتی تھی تاکہ یہ بچے شب قدر کی اہمیت کو درک کر سکیں، رات میں کھانا ہلکا کھلاتی تھیں تاکہ نیند ان کے اوپر غالب نہ آنے پائے۔ یہ ہے دینی تربیت۔ اور پھر دینی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا اہم کردار۔ مثلا میں ایک نمونہ پیش کروں، میرا خطاب مردوں سے ہے۔ مثلا علامہ کاشف الغطا رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک ایسا بزرگ عالم جس نے 40 برس مسلسل کوئی ایک مکروہ کام بھی انجام نہیں دیا تھا۔ حرام اور مکروہ کا فرق کیا ہے آپ برادرم ابرار صاحب سے دریافت کر لیجئے گا۔ میں آج اپنی گفتگو میں دوستوں کے درمیان یہی کہہ رہا تھا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم مستحبات کو فوکس کرتے ہیں، واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں، مکروہات کی پرواہ کرتے ہیں، محرمات کے سلسلے میں پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو فرق ہے۔ کاشف الغطا علیہ الرحمہ نجف اشرف میں صبح کے ہنگام ایک روز اپنے کمسن بچے کو بیدار کرتے، بیٹا چلو امیر المؤمنین کے حرم میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور واقعی باعث افتخار ہے کہ انسان امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پہنچ کر نماز ادا کرے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ۔ بچہ کمسن ہے، کہتا بابا آج آپ چلے جائیے، ہم کل سے چلیں گے۔ لیکن چونکہ وہ نفسیات سے واقف تھے، اصول تربیت سے آگاہ تھے، فوراً ہی کاشف الغطا کہتے ہیں بیٹا آج چلو، کل تم سونا، کل تمہیں جگاؤں گا نہیں، کل تمہیں بیدار نہیں کروں گا۔ بچہ فوراً خوشی خوشی آمادہ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، لے کر چلے گھر سے باہر، فٹ پاتھ پر کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا انسان لحاف اور کمبل کو اوڑھ کر کے، مائنس میں ٹمپریچر، نجف کی ٹھنڈ بھی شدید اور گرمی بھی شدید۔ فوراً کاشف الغطا سوال کرتے بیٹا یہ کون ہے؟ کہا یہ سائل ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، نیاز مند ہے۔ کیوں بیٹھا ہے؟ دوسروں سے مانگنے کے لیے۔ کہا کیا جس سے مانگے گا وہ دے کر جائے گا؟ کہا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، سائل آتا ہے، ہم کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کیجئے، پھٹ کر نہیں ہے، جبکہ امیر المؤمنین فرماتے ان المسکین رسول اللہ فمن اعطاہ فقد اعطى اللہ ومن منعہ فقد منع اللہ۔ یہ مسکین جو تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، اسے اللہ نے تم تک بھیجا ہے۔ اگر تم نے اسے دے دیا تو گویا اللہ سے سودا کر لیا، اگر تم نے اسے منع کر دیا گویا اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جیسے ہی کاشف الغطا نے اپنے بیٹے سے سنا سائل ہے، ضرورت مند ہے، بیٹا کہتا ضروری نہیں ہر کوئی دے کر جائے۔ فوراً ہی کاشف الغطا علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کی دینی تربیت کی۔ بیٹا حیرت ہوتی ہے کہ یہ انسان اس بڑھاپے میں، اس شدید ٹھنڈ میں کمبل کو اوڑھ کر بارگاہ ہے امیر المؤمنین اور جوار امیر المؤمنین میں رہ کر اپنے ہی جیسے ان بندوں کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کر رہا ہے جن سے ملنے کا یقین نہیں ہے۔ کیوں نہیں اپنے خدا کریم کی بارگاہ میں اپنے دستے سوال کو دراز کر دیتا جس نے وعدہ کیا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ ہے دینی تربیت۔ اخلاقی تربیت کیا ہے؟ میں اسی لیے کہتا ہوں اپنے استاد بزرگوار کا جملہ کہ ہمیشہ کار خیر خود نہیں کرنا ہے۔ سائل آیا ہے تو خود اس کے ذمہ پیسے نہیں کرنے، کبھی کبھی اپنے کمسن بچوں سے ان کاموں کو انجام دلوایا کیجئے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے۔ مثلا صاحب ابن عباد شیخ صدوق نے ضخیم کتاب لکھی ان کے سلسلے میں، وزیر بن گئے، دولت و ثروت والے بن گئے، عہدہ و منصب بڑا ہے، لیکن تمام تر چیزوں کے باوجود راہ خدا میں خرچ کرنا ان کا جذبہ تھا۔ کسی نے سوال کیا یہ آخر آپ کی عادت کیسے قرار پائی؟ کہتے ہیں میں جب کمسن تھا تو میری ماں ہر رات میرے سرہانے تکیے کے نیچے پیسہ رکھ دیتی تھی کہ صبح میں جب اسکول جانا تو پہلا سائل جو نظر آئے اسے یہ دے دینا۔ وہ کمسنی کی اخلاقی تربیت آج تک میرے ہاں جلوہ فگن۔ یہ ہے اخلاقی تربیت۔ ہمیں اپنے بچوں کی سیاسی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کی سماجی تربیت کرنی ہے، تب جا کر کے ہماری یہ اولاد ہمارے انتقال کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ہماری نیک نامی کا ذریعہ قرار پائے گی۔ والولد الصالح۔ تیسری چیز المرکب الحنی۔ اسلام فقر و تندرستی کا قائل نہیں، اسلام کہتا ہے خوب پیسے کماؤ، اپنے آپ کو دولت مند بناؤ۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک مسلمان کی خوشبختی کا راز یہ ہے کہ اس کے پاس اچھی سواری ہو۔ اس دور میں گھوڑا تھا، آج کے دور میں ایک لگژری کار کا ہونا کوئی برائی ہی نہیں ہے۔ والمرکب الحنی۔ چوتھی چیز والمکان الواسع۔ وسیع و عریض مکان، یہ ایک مسلم انسان کی خوشبختی کا راز ہے۔ تو 6 چیزوں میں پہلی چیز کیا ہے؟
جب ایک مرنے والا مرتا ہے تو جو اسے فائدہ پہنچاتی ہے اس میں اس کی پہلی اولاد صالح جو اس کے لیے بارگاہ خداوندی میں طلب مغفرت کرتی ہے. وہ مصحف، اور ایسا قرآن مجید جس کے ذریعے اس کی ترویح روح کی خاطر تلاوت قرآن مجید کی جاتی ہے. تیسری چیز، ایسا کنواں جو اس نے پانی کے لیے کھودا ہو. انسان کار خیر کر کے چلا گیا لیکن اس کے جانے کے بعد بھی جب تک کنواں باقی رہے گا اس کی نیک نامی کا ذریعہ رہے گا اور اس کے علوم درجات کا ذریعہ قرار پائے گا اس کا یہ ایک عمل. ایسا درخت جو اس نے خود لگایا ہو، جب تک وہ درخت موجود رہے گا اس کے پتے بارگاہ خداوندی میں اس کے حق میں دعا کرتے رہیں گے. وَصَدَقَةُ مَاءٍ يَجْرِي، اگر اس نے پانی کا انتظام کیا ہے، جب تک پانی دوسروں کو فیض پہنچاتا رہے گا تب تک اس مرنے والے کے نامہ اعمال میں حسنات لکھے جاتے رہیں گے. اور چھٹی چیز، وَسُنَّةٌ حَسَنَةٌ يُؤْخَذْ بِهَا بَعْدَهُ، ایسی سنت حسنہ، ایسا نیک عمل کہ جو اس کے بعد بھی جاری و ساری رہے، جب تک وہ سنت حسنہ باقی رہے گی اس مرنے والے کے حق میں یہ سنت حسنہ اس کے علوم درجات کے ذریعہ کا کام کرے گی. عزیزان گرامی، ایک روایت اور سن لیجئے. روایت کیا ہے؟ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے. مولا فرماتے ما من مؤمن ولا کافر الا وهو یاتی اہلہ عند زوال الشمس، مرنے والا مومن ہو یا کافر ہو، ہر روز زوال آفتاب کے وقت یہ مرنے والا آتا ہے اپنے گھر والوں کے پاس. میں پورا خمسہ پڑھ چکا ہوں موت کے سلسلے میں، برزخ کے سلسلے میں. یقیناً بعض برادران کے ذہن میں وہ باتیں موجود ہوں گی، تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں. اس سے الگ ہٹ کر ہر مرنے والا چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، زوال آفتاب کے وقت کہاں آتا ہے؟ اپنے گھر والوں کے پاس. فَإِذَا رَآ أَهْلَهُ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَاتِ، جب یہ مرنے والا اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو نیک کام کرتا ہوا دیکھتا ہے تو حمد اللہ علی ذالک، تو اس بابت وہ اللہ کی حمد و ستائش کرتا ہے کہ میری نسل، میری اولاد، میرے گھر والے اچھے کاموں کو انجام دینے والے ہیں. وَإِذَا رَأَى الْكَافِرُ أَهْلَهُ يَعْمَلُونَ بِالصَّالِحَاتِ كَانَتْ عَلَيْهِ حَسَرَةٌ، لیکن جب ایک کافر اپنے گھر والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ اچھے کام کرنے والے ہیں تو اس کے پاس سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے، سوائے نا امیدی کے کچھ اور باقی نہیں بچتا ہے. تو اگر ہم کوئی کار خیر کریں گے تو اس کا فائدہ جہاں ہمیں خود ملنے والا ہے وہیں ہمارے بزرگوں کو جو ہمارے مرحومین ہیں ان کی ارواح کو بھی اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے. یہ مثلا امام فرماتے ان المؤمن لا یزور اہلہ فیرى ما یحب ویستر عنہ ما یکرہ. ایک مومن جب اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے زیارت کے لیے اور اس کی روح پہنچتی ہے تو آنے کے بعد وہ ہر کام کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ پروردگار عالم اسے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اچھے کاموں کو دیکھے، اور جو اس کے گھر والوں کے برے کام ہوتے ہیں اس سے پروردگار اسے دور رکھتا ہے اور وہ اسے نظر نہیں آتا ہے. وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَزُورَ أَهْلَهُ فَيَرَى مَا يَكْرَهُ، اور جب ایک کافر کی روح آتی ہے اس کے گھر والوں تک تو وہ اپنے گھر والوں کے جب برے کاموں کو دیکھتا ہے تو انہی کو دیکھتا ہے. وَيُسْتَرَ عَنْهُ مَا يُحِبُّ، لیکن اچھے کاموں کو وہ نہیں دیکھتا ہے. قال وَمِنْهُمْ مَن يَزُورُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَمِنْهُمْ مَن يَزُورُ عَلَى قَدْرِ عَمَلِهِ. پھر پیغمبر فرماتے ہیں، نبی اعظم کا یہ فرمان ہے اور امام صادق نے اس کی تاکید کی ہے کہ روز جمعہ ایک مومن کی روح اس کے گھر والوں تک آتی ہے اور پھر ان کے اعمال کے اعتبار سے روح کی رفت و آمد کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. بہرحال یہ ابتدائی گفتگو تھی، کس لیے؟ تاکہ ہم پہچانیں کہ ہمیں بھی مالک کی بارگاہ میں جانا ہے. اور ان برادران کا یہی ایک عمل کس لیے، یہ کہاں سے مہم چھڑی؟ صرف اس لیے کہ بعض افراد سیوم 10واں 40واں چھماہی اور برسی تک تو اہتمام کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کا یہ عمل کم رنگ ہو جاتا ہے اور پھر انسان اپنے مرحومین کو بھول جاتا ہے. ہم میں سے اکثر افراد وہ ہوں گے جنہیں اپنے پردادا کا نام یاد نہیں ہوگا.
جبکہ پردادا نہ ہوتے تو دادا نہ ہوتے، دادا نہ ہوتے تو باپ نہ ہوتے، باپ نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ بہرحال یہ ایک اچھا کام ہے۔ میں چند ایک گزارشات کرنا چاہوں گا صدیقہ طاہرہ کی زندگی سے متعلق۔ دیکھیے، پڑھیے گا آپ سورہ مبارکہ انبیاء۔ میں نے سرنامہ سخن کس آیہ کریمہ کو قرار دیا؟ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ پڑھیے گا اس آیہ کریمہ کو، آیت نمبر 34 سورہ مبارکہ انبیاء کی۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے کہ اگر آپ اس دنیا سے گزر گئے تو ان کفار و مشرکین کو دائمی زندگی مل جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک آیہ کریمہ کفار و مشرکین کے شبہات کا جواب تھا۔ ان کا اعتراض تھا کہ اگر اللہ نے محمد کو اپنا رسول بنایا ہے تو انہیں بھوک کیوں لگتی ہے، انہیں نیند کیوں آتی ہے، وہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، انہیں موت کیوں آتی ہے؟ پروردگار نے اعلان کیا کہ ان سے پہلے والے انبیاء کو بھی اللہ نے موت تک پہنچایا ہے، نبی اعظم کو بھی پروردگار موت دے گا، اور جب نبی نہ رہیں گے تو دنیا میں بچے گا کون؟ جانا ہم سب کو ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیہ کریمہ 35 نمبر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر مالک کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بالخیر والشر، شر کے ذریعے اور خیر کے ذریعے۔ شر کے ذریعے آزمائش اگر پروردگار کرے گا تو اس میں پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں بنسبت خیر کے۔ مثلا اگر اللہ نے دولت نہیں دی ہے اور اللہ امتحان لے گا تو وہاں امتحان آسان ہوگا، پروردگار سوال ہی نہیں کرے گا خمس نکالا یا نہیں نکالا۔ لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت مند بنایا ہے، صاحب ثروت قرار دیا ہے، اچھی سیلری والا بنایا ہے، تو کل جب مالک کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سے پروردگار سوال کرے گا، یہ بتاؤ تم نے خمس نکالا تھا یا نہیں نکالا تھا، تم نے زکوٰۃ کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی، راہ خدا میں انفاق کا جذبہ تمہارے ہاں تھا یا نہیں تھا۔ اب آپ شہزادی کونین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ ایک بات اور بیان کر کے اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں، بی بی دو عالم اتنی باعظمت خاتون ہے میرے عزیزوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 15 مثبت خواتین کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں مثلا جناب حوا کا تذکرہ ہے، ان میں مثال کے طور پر جناب زلیخا کا تذکرہ ہے، جناب بلقیس کا تذکرہ ہے، جناب ایوب جیسے پیغمبر کی زوجہ جناب رحمہ کا تذکرہ ہے۔ کاش آج کا جوان متوجہ ہوتا، یہ جو آج دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے، سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے بسا اوقات اخلاقی فساد پر مشتمل فلمیں منظر عام پر آ رہی ہیں، یا جو خواتین رونق بازار بنی ہوئی ہیں، شوکیسوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، کبھی آپ اس کے پیچھے کی ڈاکومنٹریز دیکھیے، دستاویز کیا بتاتے ہیں؟ خواتین کیوں آخر دوسروں کے ہاتھ کا کھلونا بنی ہوئی ہیں، کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں؟ اس کا ایک راز یہ ہے کہ انہیں اپنی غربت اور ناداری کو ختم کرنا ہے۔ کچھ پیسے مل جاتے ہیں لہذا وہ دوسروں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جایا کرتی ہیں۔ لیکن جانے قربان جائیں، پروردگار عالم نے جناب ایوب جیسے پیغمبر کی زوجہ کا قصیدہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایوب اس نبی خدا کا نام ہے جس کا اللہ نے مختلف طرح سے امتحان لیا ہے۔ غربت میں مبتلا کر کے پروردگار نے امتحان لیا، لوگوں نے تانے دیے ہیں جناب ایوب پیغمبر کو، اولاد کی نعمت سے پروردگار نے محروم کیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود حالات کتنے ہی سخت کیوں نہیں ہو گئے، جناب ایوب کی زوجہ رحمہ نے اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے۔ پروردگار نے قصیدہ پڑھا ہے جناب رحمہ کا۔ اور آگے بڑھیے، ان خواتین میں مثلا جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ ہے، انہی خواتین میں ایک تذکرہ اور ہے، وہ ہے جناب مریم کا۔ جناب مریم کون ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے 13 صفات اور خصوصیات بیان کیے ہیں جناب مریم کے، توجہ کیجئے گا۔ مثلا مریم بنت عمران ہے، اور ان صفات و خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو بی بی دو عالم شہزادی کونین مریم سے آگے نظر آتی ہیں۔ مریم بنت عمران ہے، فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مریم کی سرپرستی جناب زکریا نے کی، فاطمۃ الزہرا کی سرپرستی نبی خاتم نے کی۔ مریم کا نام مریم ان کی ماں حنہ نے رکھا، جبکہ جناب زہرائے مرضیہ کے نام کا انتخاب پروردگار عالم نے عرش اعظم پر کیا۔ اور ان ناموں میں فاطمہ نام کیوں رکھا ہے؟ 2 وجہیں کم از کم سن لیجئے۔ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے فاطمہ نام اس لیے منتخب کیا ہے کیونکہ عشاق فاطمہ کو آتش جہنم سے نجات عطا کر دی ہے۔ یہ ایک وجہ تسمیہ۔ دوسری وجہ تسمیہ جو اور زیادہ اہمیت کی حامل ہے،
پروردگار وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے کہتا انی فطمتھا بالعلم، میں نے علم کے ذریعے فاطمہ کو جہل و جہالت سے دور کر دیا ہے. یعنی اگر کوئی عاشق فاطمہ ہوگا تو وہ علم کا دل دادا ہوگا. اس کے ہاں ممکن ہے کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، لیکن اس کے گھر میں علم ہر سو روشن ہوگا، اور پھر پورا گھرانہ زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اسی لیے امیر المؤمنین فرماتے ہیں لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے میرے عزیزو، امیر المؤمنین فرماتے ہیں جس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے. پھر یتیم کون ہے؟ بل الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و ادب نہ پایا جائے. مولا فرماتے ہیں لیس الجمال باثواب تزیننا، جمال و خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے اچھے لباس زیب تن کر لے، بلکہ جمال و خوبصورتی یہ ہے کہ انسان زیور علم سے اپنے وجود کو آراستہ کر لے. عزیزان گرامی، شہزادی کونین اور جناب مریم کبریٰ، وگرنہ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. ایک عیسیٰ کے سبب مریم خدا کی نگاہ میں اتنی محترم ہوئی کہ پروردگار نے قصیدہ پڑھا ہے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاک علی نساء العالمین. قصیدہ پڑھا ہے کریم پروردگار نے. مریم کا نام ان کی ماں حنہ نے رکھا. فاطمۃ الزہرا کے نام کا انتخاب پروردگار نے عرش اعظم سے کیا. اور آگے بڑھیے، مریم کون ہے؟ جن کا کوئی صحیفہ موجود نہیں ہے. بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا کی عظمت یہ ہے کہ آپ کا مصحف فاطمہ موجود ہے. اور آگے بڑھیے، مریم وہ ہیں کہ جنہوں نے ملک الموت کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئیں. شہزادی کونین اس خاتون جنت کا نام ہے کہ جو مصلی عبادت پر آنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی اللہم عجل وفاتی سریع. مریم وہ ہیں جنہوں نے ملائکہ سے گفتگو نہیں کی. بنت پیغمبر فاطمۃ الزہرا ان عظمتوں کی حامل ہیں کہ صبح و مساء جبرائیل امین اور دیگر ملائکہ سے آپ کی گفتگو ہوتی تھی، نام ہی آپ کا محدثہ قرار پایا. اور آگے بڑھیے، اگر خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے مریم اس خاتون کا نام ہے جس کے لال عیسیٰ کی یادگار کے طور پر عیسائیوں کے پاس فقط ایک صلیب، اس کے سوا کچھ اور نہیں. فاطمۃ الزہرا اس خاتون کرامت کا نام ہے جس کے لال حسین کے چاہنے والوں کے پاس کربلا جیسی سرزمین عاشقان موجود ہے، جو آج بھی مظلوموں کو حوصلہ عطا کرتی ہے کہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے کا ہنر سیکھنا ہو تو اپنے آپ کو کربلا سے وابستہ کر لو. تبھی تو شاعر نے کہا کہ کربلا دہرائی جا سکتی ہے، پھر ظلم مت سمجھے زمانہ اور ہے. فرق ہے جناب مریم اور جناب زہرائے مرضیہ میں. عزیزان گرامی، بی بی دو عالم شہزادی کونین کی عظمتوں کو پہچاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مرحلے میں قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا. آپ توجہ کیجئے گا، میں بیان کروں گا اور ربط دوں گا اس کو کہ کیوں آپ کا نام عفیفہ قرار پایا، کیوں آپ کا نام ہانیہ قرار پایا. تنہا والدین کی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو ان کے لیے اچھا نہیں بنانا ہے، بلکہ اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، زہرائے مرضیہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کے لیے بھی ان کے حق میں بہتر سے بہتر کاموں کو انجام دیتے رہو. آپ توجہ کیجئے گا، میں چند ایک آیات پیش کروں. مثلا متعدد آیات ہیں. سورہ مبارکہ احزاب کے آیت نمبر 33 مشہور و معروف آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ کیجئے گا، یہ آیت تطہیر کون سی آیت ہے؟ امیر شام معاویہ نے کیا اعلان کیا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا حق کسی اور کو نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، جیسے آج کے دور میں جب ہم ڈیبیٹ دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور اس گودی میڈیا میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر بڑی بڑی داڑھی والے تو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ایک ریکگنائز عالم نہیں ہے، نہ سنی نہ شیعہ. ان کے اپنے چہرے ہیں اسلام کی تصویر کو بدنما بنا کر کے پیش کرنے کے لیے، اور پورا کھیل سیاست کا یہی ہو رہا ہے، مذہبی نفرتوں کو پروان چڑھانے کی خاطر. میں یہیں پر بیان کر دوں، رہبر معظم انقلاب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آخر اسلام کے تئیں دشمنیاں کیوں بڑھ رہی ہیں. کبھی آپ نے غور کیا؟
یہ کیوں ماحول اتنا خراب کیا جا رہا ہے؟ رہبر انقلاب فرماتے ہیں چونکہ اسلام واحد وہ مذہب ہے، واحد وہ مکتب ہے، واحد وہ دین ہے جس نے دنیا انسانیت کو بیداری عطا کی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، دنیا کے تمام مکاتب، مسالک، ادیان، دھرم ایک طرف، لیکن دینی تعلیمات ایک طرف۔ عزیزان گرامی، آپ توجہ کیجئے گا، میرے صاحب نے کیا کہا؟ تفسیر بیان کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، ہم استاد کا انتخاب کریں گے۔ جناب ابن عباس جو شاگرد رشید ہیں، امیر المؤمنین کے، حبر الامہ کہلائے، آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں معاویہ لوگ مفاہیم قرآن کو سننا چاہتے ہیں، لوگ تشریح ہیں، ہم قرآن کی تفسیر کو بیان کریں۔ کہا نہیں، آپ جسے بھی سننا ہو ہم استاد کا انتخاب کریں گے، ہم استاد منتخب کریں گے۔ کہا میں کیوں نہیں بیان کر سکتا ہوں؟ کہا مجھے معلوم ہے اگر آپ جیسے لوگ قرآن مجید کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کریں گے تو بظاہر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 یعنی آیت تطہیر کی تلاوت کریں گے، لیکن اس آیت کے ضمن میں فضیلت علوی کا تذکرہ ہوگا اور فضیلت فاطمی کا تذکرہ ہوگا، یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے تو اس آیت کریمہ میں اہل البیت سے مراد کون ہے؟ نبی خاتم، امیر المؤمنین، شہزادی کونین، امام حسن اور امام حسین۔ آگے بڑھیے، مثلا سورہ اسراء کی آیت نمبر 26، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہاں پر ذوی القربہ سے مراد کون ہے؟ شہزادی کونین کی ذات گرامی۔ اور آگے بڑھیے، مثلا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے پیغمبر، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ میں گزارش کروں گا، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء کا اہتمام کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن پہلے مرحلے میں جن کاموں کو انجام دینا ہے اپنے مرنے والوں کے لیے وہ ہیں ان کے چھوٹے ہوئے واجبات۔ چھوٹے ہوئے واجبات کیا ہیں؟ وہ ان کی نمازیں ہو سکتی ہیں، وہ ان کے روزے ہو سکتے ہیں، اگر وہ مستطیع تھے اور حج کے سفر پر نہیں گئے کسی بھی سبب، کووڈ کی وجہ سے پاسپورٹ نہیں بنا تھا، موت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، کسی بھی سبب، تو ان کی طرف سے نیابتی حج انجام دلوانا، اگر وہ مقروض تھے تو ان کے قرضے کو ادا کرنا۔ جب آپ واجبات ادا کر لیں گے تب یہ مستحبات عند اللہ مقبول بھی ہوں گے اور مرحومین کے علو درجات کا ذریعہ بھی قرار پائیں گے۔ جب مرحومین کے لیے یہ ہے تو کیا زندوں کے لیے نہیں ہوگا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی، آپ حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو کہ نماز ادا کریں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ بعض افراد ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ اسکول میں کم نمبر لائے تو والدین اظہار ناراضگی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ٹیوٹر کا انتظام کرتے ہیں، اس کے ہوم ورک کو چیک کرتے ہیں، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں، اسکول میں شکایت کرتے ہیں۔ لیکن یہی بچہ اگر قرآن کریم نہیں پڑھتا ہے، اگر یہی بچہ نماز سے غفلت کرتا ہے تو والدین اظہار ناراضگی نہیں کرتے۔ آپ یقین کیجیے، بعض افراد یہ کہتے ہیں مولانا ہمیں تو نارمل دینداری چاہیے۔ یہ نارمل دینداری کیا ہے؟ یہ نارمل دینداری وہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان آئے گا تو افطار کے وقت نماز کی صفوں میں مومنین نظر آئیں گے۔ یہ نارمل دینداری یہی ہے کہ ایام عزائے حسین میں سیاہ لباس پہن کر یا حسین کہنے والے نظر آئیں گے، لیکن یہاں ایام عزا رخصت ہوئے تو پھر یہ دینداری ختم نہیں۔ یہ دینداری نہیں چاہیے۔ دینداری لقلقہ لسانی کا نام نہیں ہے، بلکہ دینداری یعنی انسان اپنی زندگی کے شب و روز، ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ یاد خداوند کریم میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اب آپ سنیے گا، نماز اگر کسی نے نہ پڑھی ہو، امید یہی ہے انشاءاللہ چونکہ نماز کی صف میں مومنین کی تعداد رہتی ہے، اگر کسی نے نہ پڑھی ہو اب سے گزارش ہے کہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اچھا، نماز بھی اول وقت پڑھنے کی تاکید ہے۔ قرآن کہتا ہے پڑھتے تو ہیں لیکن قاموا کسالا، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ہمراہ پڑھتے ہیں، کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی کچھ معلوم ہی نہیں۔ ہمارے بچپنے میں ایک اسٹیکر چلا تھا یو پی میں کہ نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، اور وہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا۔ نماز کے بغیر شہزادی کونین نے نماز کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، وقت نہیں ہے، میں اس جانب نہیں جانا چاہتا ہوں، مستقل سنتے رہتے ہیں، لیکن اس نماز کے بغیر ہم بھی دو عالم کی شفاعت حاصل کر لیں ممکن نہیں ہے۔
نماز، یہ اشعار کس کے ہیں؟ شاعر باشعور کہتا ہوں جناب رضا سرسوی اعلی اللہ مقامہ کے، نماز صاحب ایمان کی علامت ہے، نماز پنجتن پاک کی وصیت ہے، تمہیں نماز کی فرصت نہیں، قیامت ہے، نماز سید مظلوم کی امانت ہے، سر حسین جو خاک شفا سے ہٹ جاتا، گلا نماز کا کرب و بلا میں کٹ جاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بنا نماز کے کافی نہیں ہے حج و زکات، بنا نماز کے ملتی نہیں ہے راہ نجات، نماز دیتی ہے انسان کو باوقار حیات، نماز بخشتی ہے دل کو عزم اور ثبات، پڑھی نماز تو مومن کے دل کو چین ملا، نماز ہی سے شعور غم حسین ملا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو نماز خود بھی پڑھنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے وقت جگانا ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ کمسن ہے، بعض افراد بیجا محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بچہ بالغ ہے، بچی بالغ ہو چکی ہے، روزہ اس کے اوپر واجب ہے، ذات خداوند کریم پر یقین ہے، مومن ہے، خدا کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پروردگار نے انسان کی طاقت بھر اس سے واجبات کو طلب کیا ہے۔ اگر پروردگار نے واجب قرار دیا، گویا انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے سکے، تو یہ بے تکی محبت راہ دین میں مانے اور رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ خود بھی اول وقت اٹھنا ہے اور پھر اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے بیدار کرنا ہے۔ یا پھر اور آگے بڑھیے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جب علماء سے پوچھا گیا ذکر کثیر سے مراد کیا ہے، تو علماء بیان کرتے ہیں ذکر کثیر کی تعویل ہے تسبیحات بی بی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور یہ مسئلہ شرعی ہے میرے عزیزو۔ نماز تمام ہو، نماز تمام ہونے کے بعد فوراً مصافحہ نہیں کرنا ہے، مستحب مؤکدہ ہے کہ سلام کے بعد بغیر حالت کو تبدیل کیے ہوئے آپ کو تسبیحات بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قراءت کرنی ہے۔ یقین کیجئے بے جان دھاگوں کے ذریعے مشکلات کا حل تلاش نہیں کرنا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں کو حاصل کرتے تھے، اپنے مشکلات اور موانع کو، رکاوٹوں کو برطرف کرتے تھے اسی تسبیحات فاطمہ الزہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی قراءت کے ذریعے۔ میں ایک روایت پیش کروں، مثلا چھٹے امام فرماتے ہیں تسبیح فاطمہ علیہ السلام فی کل یوم فی دبر کل صلاۃ احب الی من صلاۃ الف رکعۃ فی کل یوم، ہر روز ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ الزہرا کی قراءت میرے نزدیک ایک دن میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ لہذا اس مستحب کو کیوں ہم اپنے ہاتھ سے جانے دیں؟ اور تسبیحات فاطمہ الزہرا کس چیز پر پڑھی جائے؟ خاک شفا سے بنی ہوئی تسبیح پر، حتیٰ تاکید ہے ان انگلیوں کے پوروں پر بھی اگر تسبیح انسان پڑھ رہا ہے تو کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں یہ پور گواہی دیں گے کہ ان انگلیوں پر اس نے تیری تسبیح کی تھی۔ آج جن کاموں کو ہم انجام دیں گے ان کا رزلٹ ہمیں اور آپ کو کب ملے گا؟ کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں۔ یا مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پڑھیے گا، ابن عباس سے کیا روایت ہے؟ سألت رسول اللہ، میں نے پیغمبر سے پوچھا انل کلمات، وہ کلمات ہیں کیا؟ کہ پروردگار نے جو جناب آدم کو سکھایا تھا اس موقع پر پیغمبر اعظم نے جواب دیا سأل بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علیہ۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اسماء پنجتن پاک علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو قرآنی آیات کم از کم سورہ مبارکہ دہر کی 18 آیتیں تو بی بی دو عالم شہزادی کونین کی عظمتوں کو بیان کرتی ہیں۔ دوسری جو منزل ہے شہزادی کونین کی عظمتوں کو درک کرنے کے لیے وہ دیکھنا ہوگا کہ نبی اعظم نے کن کاموں کو انجام دیا ہے، کیا فرمایا ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے۔ آج بات ہو رہی تھی کہ دنیا نے بڑی ترقی کر لی ہے، ہم گئے تھے زیارت کے لیے کربلا کی جانب، راستے میں بات ہو رہی تھی، ہمارے سعید بھائی تھے اور بعض برادران تھے۔ میں نے کہا دنیا نے ترقی نہیں کی ہے، دنیا تنزلی کا شکار ہو رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اسی بھوپال میں ایک سال ایام شہادت امیر المؤمنین میں مولانا مراد رضا صاحب قبلہ کرود میں مجلس پڑھ رہے تھے، ناچیز
ریلوے اسٹیشن پر ایرانی امام بارگاہ میں مجلس اعلیٰ سے خطاب کر رہا تھا، اور پھر ہم لوگ عزائے امیر المؤمنین کے موقع پر 2 یتیم خانوں میں گئے پھل وغیرہ لے کر کے، تاکہ پیغام پہنچا سکیں کہ امیر المؤمنین کی ذات گرامی ہے کیا، یہ امیر المؤمنین کون ہے۔ ہم نے اور آپ نے ولایت کو غدیر میں اور اعلان ولایت میں غدیر کو محدود کر دیا۔ نہیں، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں، بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا، غدیر نام ہے مستضعفین عالم کی پناہ گاہ کا، سماج کے دبے کچلے افراد کی پناہ گاہ کا۔ ایک یتیم خانے پہنچے، دوسرا پہنچے جو ہمارے ہندو برادران کا تھا، باہر ایک گہوارہ رکھا ہوا تھا، دریافت کیا تو معلوم یہ ہوا شہر کے کوڑے کے ڈھیر پر جب بچوں کو پھینک دیا جاتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو اگر نہیں پالنا چاہتے ہیں لا کر کے اس گہوارے میں ڈال دیں تاکہ ہم انہیں پال پوس سکیں۔ تو کیا دنیا نے ترقی کی ہے؟ زمانے جاہلیت میں اور موجودہ دور میں امتیازی فرق ہے میرے عزیزوں۔ اس دور میں بچیوں کو زندہ پیوند خاک کیا جاتا تھا بچیوں کی پیدائش کے بعد، لیکن آج کے دور میں بچیوں کو بسا اوقات پیٹ میں مارا جا رہا ہے پیدائش سے پہلے، صرف ایک ٹولز کی ترقی کے نتیجے میں۔ کل تک سونوگرافی نہیں ہوتی تھی، الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا تھا اور بچہ پیدا ہو جاتا تھا۔ آج جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے میں پتہ چلا کہ بچی پروان چڑھ رہی پیٹ میں ہی اسے مار دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے حتیٰ بچیوں کی پیدائش پر روتے ہوئے افراد کو، کیسے شادی کریں گے؟ یہ کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو شہزادی کونین کی عظمتوں کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں۔ کیسے اسکول بھیجیں گے، کیسے ہم ان کے لیے ڈریس کا انتظام کریں گے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وایاکم، خبردار فقر و تنگدستی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، ہم تمہارے بچوں کے رزق کا انتظام پہلے کرتے ہیں، تمہارے رزق کا انتظام بعد میں کرتے ہیں۔ ذات خدا پہ بھروسہ تو رکھو۔ عزیزان گرامی، نبی خدا کے متعدد فرامین، مثلا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، پروردگار غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے اور راضی و خوشنود ہوتا ہے رضا فاطمہ سے۔ تو کیا بی بی دو عالم کا غصہ معاذ اللہ ہمارا غصہ جیسا تھا؟ جیسے ہم گھر میں غصہ کرتے ہیں بیوی بچوں پر، جیسے ہم غصہ کرتے ہیں بھائی بہنوں پر، جیسے اولاد کے اوپر والدین غصہ کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسا غصہ تھا؟ نہیں، یہ غضب مثبت غضب تھا۔ چند جگہیں ہیں جہاں ہمیں اپنے غصے کو برملا کرنا ہے۔ پہلی وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے جب دین کے مقدسات کی توہین ہو رہی ہو، تو ہمیں اپنے غصے کو برملا کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے، امیر المؤمنین کی ولایت کا اقرار نہیں کر کے انکار کیا جا رہا ہے اور لوگ دعوے دار بن گئے ہیں خلافت کے۔ شہزادی کونین نے فقط مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے ہیں، بلکہ بی بی دو عالم نے اپنے آپ کو شان نبوت کے ہمراہ گھر سے نکالا ہے، مسجد تک پہنچایا ہے، اور پھر خطبہ فدق وہ معرکۃ العراء خطبہ ہے۔ بلاغات النساء میں پہلا خطبہ فساد و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، توحید پروردگار، نعت نبی اعظم اور فلسفہ احکام امیر المؤمنین کے فضائل، اور پھر بی بی دو عالم نے فرمایا ہے تمہاری دینداری بوسیدہ ہو گئی ہے کہ دین کے بزرگ افراد رخصت ہو گئے، تم نے دین سے خدا حافظی کر لی۔ کیا قرآن مجید تمہارے درمیان نہیں ہے کہ تم قرآن کو حاکم بناؤ؟ حاکم وقت کو خطاب کر کے شہزادی کہتی ہیں کیا تم نے نبی اعظم کے فرامین کو نہیں سنا؟ سنیں گے آپ؟ جیسے ہی ابو بکر نے بی بی دو عالم کا یہ تیور دیکھا ہے، فوراً یہ بول اٹھتے ہیں آپ تو بنت پیغمبر ہیں، ہم تو آپ کے پدر بزرگوار کا احترام کرتے ہیں، آپ تو بہترین اہل بیت ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنے استاد سے سوال کرتے ہیں، سنی مسلک، بغداد کی سرزمین پر شرح نہج البلاغہ لکھنے والے بزرگ عالم ابن ابی الحدید معتزلی، کہ اگر ابو بکر نے بنت پیغمبر کے اتنے فضائل بیان کر دیے تو آخر فدق واپس کیوں نہیں کر دیا؟ سن لیجئے، بات آ گئی ہے تاکہ آپ کے سکوت کو توڑ سکوں۔ فرض کیجئے آپ کے محلے میں کوئی بڑا مالدار انسان ہو، صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ نے اس کے یہاں سخاوت کا بھی جذبہ رکھا ہو کہ جو آئے اس کے در سے لے کر جائے، مندر کے نام پر، مسجد کے نام پر، امام باڑے کے نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر، تعلیم کے نام پر، یتیموں کے نام پر، جو آئے لے کر جائے۔ اگر کوئی ایسا داتا آپ کے محلے میں موجود ہو اور اس کے گھر چوری ہو جائے تو سننے والا کیا کہے گا؟
سننے والا یہی کہے گا کتنا بیہودہ چور تھا، آخر مانگ لیتا مل جاتا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر اپنے قوت بازو سے، اپنی محنت اور عرق ریزی سے انسان پیسہ کمائے پھر راہ خدا میں خرچ کرنے کا اس کے ہاں جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کے گھر چوری ہو جائے تو سننے والا کہتا ہے کتنا بیہودہ چور تھا۔ اگر روئے زمین پر کوئی خانوادہ ایسا ہو جہاں فقط زمین والے نہیں بلکہ آسمان والے بھی سب بستہ کھڑے رہتے ہوں، اور پھر بیوی کے باغ کو کوئی ہڑپ کر جائے تو سننے والا یہی کہے گا کتنا بیہودہ چور تھا، آ کر مانگ لیتا شہزادی عطا کر دیتی۔ تبھی تو شاعر نے کہا کہ فقط یہ سوچ لیتے باغ زہرا چھیننے والے، جہاں ملتا ہو بے مانگے وہاں لوٹا نہیں جاتا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ پنچایت میں وہ قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر سنانے آئی تھی۔ ارے صدیقہ تو صدیقہ ہے، گھر میں ہو یا دربار میں ہو، جھوٹوں کو صدیق نہ کہنا یہ بتلانے آئی تھی۔ باغ فدا کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی۔ محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جیسے ہی ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے سوال کیا ہے، ان کے استاد نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر فدق واپس کر دیتے تو انہیں آئندہ روز خلافت بھی واپس کرنی پڑتی۔ شہزادی کا اگلا مطالبہ خلافت کا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، شہزادی کونین کی عظمتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں مقدسات دین کی توہین ہو۔ ذات آپ کو پتا ہے یوٹیوب چینلز کتنے کام کر رہے ہیں اسلام کے خلاف؟ ہم اور آپ خواب غفلت کا شکار ہیں۔ ذات خداوند سبحان کے خلاف کتنے پروپگنڈے ہو رہے ہیں، قرآن مجید کے تئیں کتنی غلط بیانیوں سے کام لیا جا رہا ہے، نبی اعظم کی شان میں کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں منظر عام پر۔ ایسی جگہوں کی شناسائی اور پھر ان کا جواب دینا یہ ہر مومن و موحد کی ذمہ داری ہے، سلیقے کے ساتھ، جہاں تک آپ کا سنویدھان آپ کی اجازت دیتا ہے، وگرنہ قانون کا سہارا لے کر کے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ جناب سلمان کی شان میں کسی نے جسارت کی تھی، اس موقع پر امام نے یہی فرمایا تھا سلمان وہ ہیں جن کے لیے تحفہ سلام مالک کی بارگاہ سے آتا ہے۔ امیر المؤمنین کی شان میں جب جسارت کرنے والوں نے جسارت کی ہے تو پیغمبر فرماتے مال بال قوم ینقصون علیہ، لوگوں کو ہو کیا گیا علی کی شان میں کوتاہی؟ جس نے علی کی شان میں کوتاہی کی گویا اس نے مجھ محمد کی شان میں کوتاہی کی، جس نے میری شان میں کوتاہی کی گویا اس نے ذات خداوند سبحان کی شان میں کوتاہی کی۔ دوسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں ظلم پروان چڑھ رہا ہو۔ عام طور سے نہیں بیان کیا جاتا ہے، ظلم تریپورہ میں ہوگا تب بھی اگر امیر المؤمنین کا چاہنے والا ہے تو اسے بولنا ہے، ظلم یمن کی سرزمین پر آل سعود کے ذریعے ہوگا تب بھی اگر امیر المؤمنین اور بی بی دو عالم کا چاہنے والا ہے تو اسے دشمن شناسی کا ہنر دکھانا ہوگا۔ شہزادی کونین کا خطبہ فدق دشمن شناسی کے سبق سکھانے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ دشمن شناسی کا ہنر تھا قاسم سلیمانی اور انجینئر ابو مہدی کے یہاں، وگرنہ ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ ایران عراق جنگ ہو چکی ہے، اسلامی انقلاب کامیاب ہو چکا ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے آفرز تھے، لیکن صحرا اور بیابان کی خاکوں کو چھاننا انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا تاکہ یہ اعلان کر سکیں ہم فاطمۃ الزہرا کے ماننے والے ہیں، ہم امیر المؤمنین کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے دنیائے مظلومیت کے حق میں دفاع کی خاطر اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا، تمام تر مشکلات کو برداشت کیا۔ دشمن شناسی آج ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم اگر لڑتے ہیں تو آپس میں، ہم اگر اختلاف کرتے ہیں تو اپنے سگے بھائی سے، ہم اگر جھگڑتے ہیں تو اپنی بیوی سے، جبکہ امیر المؤمنین فرماتے شیعاتنا المتحابون فی مودتنا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری مودت کی راہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تو ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے، ہمیں مشت محکم بن جانا ہے دشمنان اسلام کے خلاف، دشمنان انسانیت کے خلاف۔ عزیزان گرامی، تو جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں غصہ برملا کرنا ہے۔ تیسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگے۔ بدعت کیا ہے؟ دین میں نئے نئے ایجادات، نئے نئے رسومات کا داخل کر دینا، جو چیز دین میں نہ ہو۔ اس وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ فراز ممبر پر آنے والے بسا اوقات ایسے اعمال، اوراد اور اذکار بیان کرتے ہیں جن کا دین میں کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اتنی مرتبہ یہ پڑھ لیجئے صاحب اولاد ہو جائیے گا،
یہ عمل انجام دے دیے یہ ہو جائے گا، دولت کی برسات ہو جائے گی. یہ رمال ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، جب تک آپ ان کی جیبیں بھرتے رہیں گے تب تک یہ آپ کے درمیان ایسی باتیں کرتے رہیں گے، اور یہی ہے بدعت. اور جب کبھی بدعت سر چڑھ کر بولے تو پیغمبر کہتے ہیں اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علما ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ. جب بدعتیں سر چڑھ کر بولنے لگے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو آگاہ کریں، اور اگر کوئی ایک عالم خاموشی اختیار کرے تو ایسے عالم پر اللہ کی لعنت. عزیزان گرامی، پیغمبر اعظم نے ہدیہ ہے، پیغام ہے امیر المؤمنین کی زوجہ ام الحسنین ام الائمہ شہزادی کونین کی عظمتوں کو سمجھیے. دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے احترام کی خاطر دوڑتا ہوا نظر آئے. ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں موجود ہیں، لیکن نبی اعظم نے 4 کاموں کو انجام دیا اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے. وہ کیا کام ہے؟ جیسے ہی بنت پیغمبر آتی تھی قام الیہا، صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، علماء کا مجمع ہے، پیغمبر دوڑتے تھے پرتپاک طور پر استقبال کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کا، والہانہ استقبال کرتے تھے، رحب بک، خوش آمدید کہتے تھے، اجلسہا مجلسہ، اپنی مسند پر بٹھالتے تھے، وقبل یدیہا، بی بی دو عالم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. یہ عظمت ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی. اور آگے بڑھیے، امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ بے شمار باتیں ہیں. مثلا امیر المؤمنین فرماتے ہیں دخلت یوم منزلی فاذا برسول اللہ جالس. ایک روز میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ نبی خدا وہاں تشریف فرما ہے گھر میں پہلے سے. الحسن عن یمینہ والحسین عن یسارہ. امام حسن داہنے سمت ہے نبی اعظم کے، اور امام حسین بائیں سمت ہیں. وہ فاطمہ بین یدیہ، اور بی بی دو عالم نبی اعظم کے روبرو بیٹھی ہوئی ہیں. سنیے، اس موقع پر نبی اعظم کہتے ہیں یا حسن و یا حسین، اے بیٹے حسن اے بیٹے حسین، انتما کفۃ المیزان، تم دونوں میزان کے 2 پلڑے کے مانند ہو. وفاطمہ لسانہ، اور میری بیٹی فاطمہ اس ترازو کے کانٹے کے مانند ہیں. ترازو کب کارگر ہوتا ہے؟ جب اس میں وہ کانٹا موجود ہو، جب وہ سوئی موجود ہو. یعنی پیغمبر اعظم نے یہ بیان کر دیا، توجہ کیجئے گا، بیان کر دیا کہ فاطمہ محور دین ہیں، فاطمہ اساس دین ہیں، فاطمہ دین کی اول ترین خاتون کا نام ہے. بغیر فاطمہ کی محبت کے نہ تمہارا دین خدا کی بارگاہ میں قبول ہے. بے شمار فرامین مل جائیں گے. بی بی دو عالم کے سلسلے میں مثلا امام فرماتے ہیں، امام معصوم چھٹے امام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام صادق فرماتے ہیں کسی نبی کو اللہ نے اس وقت تک نبوت نہیں دی جب تک اس نے میری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا کی بلندی کردار کا اقرار نہ کر لیا اور ان سے محبت کا اظہار نہ کر لیا. معصومین کے فرامین الا ماشاء اللہ. وقت کا امام کہتا ہے ولی فطنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے بنت پیغمبر بہترین نمونہ عمل ہے. ایک اور منزل آگے بڑھیے، شہزادی کونین کے سماجی خدمات کیا ہیں؟ سماجی خدمات میں مثلا بی بی دو عالم نے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا ہے. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ہمارے بڑے بھائی یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہم مولویوں کے پاس اگر کوئی ایک مسئلہ ایک بار دریافت کرے جواب دیتے ہیں، 2 بار کرے جواب دیتے ہیں، 3-4 مرتبہ اگر سوال کر لے تو کبھی کبھی جھنجھلاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں کیا ہے سمجھ نہیں رہے ہو، جا کے کسی اور سے معلوم کر لینا. روایت سنیے گا، روایت کہتی ہے 11ویں امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ ماجدہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، روایت طولانی ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. آنے کے بعد کہتی ہے ان لی والدۃ ضعیفہ، میری بوڑھی ماں ہے، اسے نماز میں ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے، انہوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ سے مسئلے کا حل دریافت کر سکوں. اس نے مسئلہ بیان کیا، روایت کہتی فاجابت، شہزادی کونین نے اس مسئلے کا جواب دیا. روایت کہتی ثم ثلت، اس نے دوبارہ سوال کیا، فاجابت، شہزادی نے جواب دیا. فثلثت، دوبارہ سوال کیا، شہزادی نے جواب دیا. یہاں تک کہ روایت نے بڑھ کر کہا فاشرت، ایک ہی سوال اس نے کتنی مرتبہ کیا؟ 10 مرتبہ، اور ہر مرتبہ شہزادی کونین نے اس سوال کا جواب دیا. توجہ کیجئے گا،
اب روایت کہتی ہے، وہ خاتون کہتی ہے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے بی بی دو عالم کہ میں آپ کے لیے باعث زحمت نہ بن جاؤں، آپ کا قیمتی وقت لے رہی ہوں۔ جواب سنیں گے، علماء کی قدر کیجئے، مبلغین راہ خدا کی قدر کیجئے، جو واقعی میں اپنی زندگی کو وقف کیے ہوئے ہیں قال اللہ قال الباقر قال صادق کے ضمن میں تعلیمات دین مبین اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ بی بی دو عالم فرماتی ہیں ہرگز یہ ذہن میں نہ آئے کہ تم میرے لیے باعث زحمت ہو۔ یہ بتاؤ اگر کسی مزدور سے کہا جائے فلاں سامان کو اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دو، اس کے عوض میں تمہیں 1,00,000 دینار ملیں گے، تو کیا وہ مزدور منع کرے گا؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں۔ شہزادی فرماتی ہیں اگر ایک معمولی سا بار اٹھانے والے کو پروردگار عالم اتنی سکت دے سکتا ہے کہ وہ ادھر سے ادھر سامان کو منتقل کرے اور پھر اس کی اجرت کے طور پر اسے 1,00,000 دینار ملے، تو یاد رکھو مسائل شرعی کو بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو ایک سوال کا جواب دینے کے نتیجے میں پروردگار عالم اس عالم کے لیے، اس مبلغ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کے دہانے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے کہ عالم کی فضیلت۔ تنہا شہزادی نے خواتین کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ بس اوقات مرد بھی آئے ہیں۔ مثلا جاء رجل، ایک مرد آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کیا آپ کے بابا کی کوئی علمی میراث، کوئی حدیث؟ نہ جانے کتنی حدیثیں تھیں، لیکن شہزادی نے ایک حدیث طلب کی، کنیز حدیث لے کر آئی۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ جس میں پیغمبر نے فرمایا وہ شخص کہ جو ذات خدا پر یقین رکھتا ہو، روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچائے تو ایسا انسان مومن نہیں ہے۔ انسان لاکھ اچھائیاں کرتا رہے، لیکن اگر اس نے اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچائی ہے، پڑوسی کو اذیت پہنچانے کے مختلف راستے ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، معصومین کے فرامین، سماجی خدمات، اور آگے بڑھیے، دیکھنا پڑے گا کیا کہا ہے دیگر دانشوروں نے، مثلا سنی محققین نے کیا کہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا عظمت فاطمہ کو درک کرنے کے لیے؟ مثلا میں ایک دو نام لوں، مثال کے طور پر جوینی شافعی، بزرگ عالم ہیں اہل سنت کے، کہتے ہیں لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمہ، اگر حسن اخلاق کو مجسم کر دیا جائے تو وہ ذات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بن کر ابھرے گی۔ اور آگے بڑھیے، میں آپ کے سامنے پیش کروں مثال کے طور پر آلوسی، سید محمود آلوسی، روح المعانی جیسی تفسیر لکھی ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی آیہ کریمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اس ضمن میں لکھا ہے کہ فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ جب قصیدہ پڑھا ہے تو آلوسی کی اس تحریر پر خود رہبر معظم انقلاب کو حیرت ہوئی ہے، چونکہ متعصب انسان نہیں، ابھی بات اور آگے تک پہنچتی ہے۔ مثلا ایک نام لوں، شبلنجی شافعی۔ شبلنج کہاں ہے؟ مصر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے قاہرہ کے پاس۔ مومن بن حسن شبلنجی شافعی پورا نام ہے اگر اشتباہ نہ کروں، تقریباً 250 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور یہ پیغام ہے اہل سنت بھائیوں کے لیے، وہابی افکار رکھنے والوں کے لیے، سنیں پڑھیں ان کے بزرگ علماء نے کیا کیا ہے۔ لکھا ہے کہ شبلنجی شافعی آشوبی چشم میں مبتلا ہوئے اور آنکھوں کی بینائی جب چلی گئی تو قاہرہ آتے ہیں، یعنی مصر کے راجدھانی میں، اور ڈاکٹر سے مراجعہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بینائی آپ کو واپس نہیں ملے گی، تو نا امید نہیں ہوئے ہیں۔ آتے ہیں جناب نفیسہ خاتون کی قبر پر، توجہ کیجئے گا۔ نفیسہ خاتون کون ہے؟ نسل امام مجتبیٰ کی ایک عظیم خاتون، جس خاتون نے اپنی زندگی میں 6000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کو ختم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ یہیں پر بیان کر دوں، بات کو پھر آگے بڑھاؤں گا۔ اب آپ سوچیں گے ایک انسان 6000 مرتبہ ختم قرآن کیسے کر لے گا؟ بی بی دو عالم کے ناموں میں ایک نام کیا ہے؟ مبارکہ۔ کبھی آپ نے برکت کے بارے میں سوچا؟ برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ ہوں گے یہاں وہ افراد جن کی سیلری مثلا 30-40 ہزار روپے مہینہ ہے، یہی وہ افراد جن کی سیلری 30,000 40,000 50,000 روپے ہے، جب مہینہ ختم ہونے لگتا ہے تو کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا کیا کرے پیسے ختم ہو گئے۔ اس کے برخلاف مسجد کا امام جماعت جس کی سیلری 5,000 روپے ہے، کیا آج تک کبھی آپ نے اس سے سنا کہ وہ رو رہا ہو کہ میرے پیسے ختم ہو گئے؟
جانے قربان جائے عظمت فاطمۃ الزہرا پر. یعنی پروردگار عالم اس کم کو باعث برکت بنا دیتا ہے کہ یہ روحانی، یہ مبلغ، یہ دین کا کام کرنے والا کہتا ہے پروردگار نے ہمارے کم کو باعث برکت بنا دیا ہے. اسی لیے علامہ طباطبائی نے لکھا ہے کہ زیادہ دکھنے والی چیز باعث برکت ہو ضروری نہیں ہے. میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے کہ اپنے بچوں کو لمبی عمر کی دعا دیجئے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دعا دیجئے کہ خدا تمہاری عمر کو باعث برکت بنا دے. انسان 40 برس زندگی بسر کرے لیکن ایسے کارہائے نمایاں انجام دے کر چلا جائے کہ رہتی دنیا تک اس کا تذکرہ باقی رہے. اب آپ سوچئے محض 18 برس زندگی پانے والی شہزادی کونین، لیکن کتنی بابرکت زندگی تھی کہ خود بی بی دو عالم کے ناموں میں ایک نام مبارکہ قرار پایا ہے. میں ایک دو نمونے پیش کروں. مثال کے طور پر علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ، ایک ایسا عالم جو شاگرد ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا علیہ الرحمہ. ہلاکو خان کے وزیر تھے خواجہ نصیر الدین طوسی، اور پھر مغلوں نے جو ظلم و زیادتیاں کی، کیسے ان لوگوں نے مہار کیا، پڑھیے داستانیں ہیں. علامہ حلی نے اپنی 50 برس کی حیات میں اتنی تحریر چھوڑی ہے کہ جب کاؤنٹ کیا جائے تو گویا ابتدائے ولادت سے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک آپ نے ہر روز 1000 سطریں لکھی ہوں گی. تو کیا پیدا ہوتے ہی کوئی لکھنا شروع کر دیتا ہے؟ 10-15 برس 18 برس انہوں نے حوزے میں مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہوگی. یہ ہے انسانی زندگی جو باعث برکت بن جاتی. میں پھر گزارش کروں گا ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کو باعث برکت بنانا ہے. مثلا ایک نام اور لوں، مثال کے طور پر شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ. یہ کون ہے؟ منازل الاخرہ، مفاتیح الجنان، منتہی الاعمال، شہداء الفضیلہ جیسی کتابوں کے مصنف، عظیم محدث، عظیم مورخ. لکھا ہے کہ شیخ عباس قمی جب زندگی کے آخری وقت میں تھے، آپ کا ایک شاگرد آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آقا میں جا رہا ہوں مشہد مقدس زیارت کے لیے. شیخ عباس قمی نے زار زار گریہ و زاری شروع کر دیا. وہ کہتا ہے آقا آپ کو گریے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے اپنی زندگی میں مفاتیح جیسی کتاب تحریر کر دی. ہر زائر امام رضا کے ساتھ ایک مفاتیح موجود ہوتی ہے، یعنی ہر زائر کی زیارت کے ثواب میں آپ برابر کے شریک ہوتے ہیں. یہ ہے انسانی زندگی جو باعث برکت بن جاتی ہے. نہیں اور آگے بڑھیے. مثلا علامہ امینی علیہ الرحمہ الغدیر جیسی کتاب لکھ کر ولایت کا حسین قلعہ تعمیر کیا ہے، لکھنؤ تک کا سفر کیا ہے اس کتاب کو لکھنے کے لیے. آنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے علامہ امینی سے، سننی ہے آنے والا، آنے کے بعد کہتا ہے یہ بتائیے جو آپ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، اگر 1 رکعت نماز پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے تو 1000 رکعت پڑھنے میں 1000 منٹ لگتا ہوگا. 1000 منٹ کا مطلب ہو گیا 16.5 گھنٹے، جبکہ رات اتنی لمبی نہیں ہوتی ہے. لکھا ہے علماء نے علامہ امینی نے مصلی اٹھایا، خدا سے مدد طلب کی اور 1000 رکعت نماز تقریباً 7 گھنٹے میں پڑھ کر کے تمام کر دی. اور اپنے اس ایک عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اگر علی کا ایک ادنا سا چاہنے والا 7 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو وہ سید الزاہدین، وہ امام العارفین، وہ مولا متقیان علی مرتضیٰ کیوں کر نہیں ادا کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ جو پروردگار نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا، وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر ہے. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، تو کیا یہ شب قدر کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے؟ کوئی 70-80 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا اس زاویے سے؟ کیا شب قدر کا ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے؟ کوئی 10-20-25 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے؟ نہیں، رات وہی ہے جو عام راتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن پروردگار عالم اس رات کی برکت سے تھوڑے سے عمل کو زیادہ بنا دیا کرتا ہے. یہ ہے انسانی زندگی میں باعث برکت زندگی. اب شبلنجی شافعی کتنی بابرکت ذات ہے بی بی دو عالم کی، آتے ہیں جناب نفیسہ خاتون کی قبر پر اور اپنی آنکھ کو رکھ کر کہتے ہیں بی بی اگر مجھے بینائی واپس مل گئی تو میں آپ کے خانوادے کے سلسلے میں ایک کتاب لکھوں گا. شفا مل گئی. انہوں نے کتاب لکھی، نام ہے نور الابصار فی مناقب آل الاطہار. نور کہتے ہیں روشنی کو، ابصار یعنی بصارت.
اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے سلسلے میں کتاب لکھی، نبی اعظم کا تذکرہ، امیر المؤمنین کا، صدیقہ طاہرہ کا، تمام معصومین کا. حد یہ ہے جناب سکینہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں مطالب لکھے. اس کتاب میں انہوں نے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم اپنی بیٹی کے ہاتھ پکڑتے تھے، مدینے کی گلیوں میں لے کر آتے تھے اور آنے کے بعد خطاب کرتے تھے، ایھا الناس، اے لوگو، من عرفہا فقد عرفہا، جو انہیں پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، ومن لم یعرفہا فہی فاطمہ بنت محمد، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے یہ میری بیٹی فاطمہ ہے. اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فآذ اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا اس نے خدا کو اذیت پہنچائی. اور آگے بڑھیے، مثلا لبنان کے محقق مسیحی سلیمان کتانی کتاب لکھی فی وطر غمد، فارسی میں ترجمہ ہوا زہی در نیام، اس میں انہوں نے جناب زہرا کی عظمتوں کو بیان کیا اور لکھا ہے، ہمارا سلام ہو بنت پیغمبر پر، جنہوں نے اپنے دور کے دشمنوں سے تنے تنہا مقابلہ کیا ہے، تنے تنہا مقابلہ کیا ہے. اور پھر انہوں نے لکھا ہے کہ بنت پیغمبر کو پروردگار عالم نے 2 سایہ عاطفت عطا کیے تھے، ایک نبی اعظم کا سایہ رحمت، دوسرا امیر المؤمنین کا سایہ عاطفت. پروردگار عالم کے حبیب کو جناب زہرا نے 2 محبتوں سے نوازا ہے، ایک ماں کی محبت سے نوازا تو پیغمبر نے آواز دی، فاطمۃ ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے، اور دوسرے بیٹی کی محبت سے نوازا تو بڑھ کر کے استقبال کیا ہے نبی خاتم نے اپنی بیٹی کا. اور پروردگار نے 2 عظیم اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ رے، فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. میں ختم کر رہا ہوں، ایک آخری بات بیان کر دوں، بات کو تمام کر دوں. باتیں الا ماشاءاللہ آپ مستقل سنتے رہتے ہو اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. گزارش یہی ہے، فقط مالی تعاون درکار نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دے دیے مرحومین کے لیے ہو گیا، نہیں، بلکہ اول وقت جو بھی ٹائمنگ ہے، صرف یہ 4-6 برادران اس میں زحمت نہ کریں، نئی آئیڈیالوجی آئے، نئے افکار کہ کس طرح اس پروگرام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہمیں تھوڑا سا لٹریچر کی جانب بھی آنا پڑے گا. میں نے کہا کہ میں نے خمسہ پڑھا اسی امام بارگاہ میں 2-3 برس قبل، موت کے سلسلے میں، برزخ کے سلسلے میں، عذاب، جہنم، جنت کے بارے میں مطالب چونکہ میں لکھتا ہوں اس لیے میرے پاس محفوظ ہیں، وگرنہ میرے پاس بھی محفوظ نہ ہوتے، لیکن آپ کے پاس محفوظ نہیں ہے. تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو کتاب خانی کی جانب لانا پڑے گا. موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا وقت اب نہیں ہے. الحمدللہ ایک ذمہ دار مبلغ پھر اور دیگر برادران یہاں ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کروائیے، ہندی زبان میں، اردو میں، انگریزی میں، اور جو کتابیں دستیاب ہیں اسے خریدیے تاکہ واقعی معنی میں ایک سماج بن سکے امام زمانہ کی آمد کے لائق. وگرنہ کہتے رہیں گے اللہم اجل لولیک الفرج، کہتے رہیں گے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، امام کا ظہور ہونے والا نہیں ہے. اور دنیا کے تمام درد و غم، علم اور مصائب کا واحد مداوا ظہور سرکار حجت منجی بشریت حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی. ایک اور گزارش، ایک کام اور آپ لوگ کر سکتے ہیں، وہ کام مثلا آج یہ کام ہو سکتا تھا لیکن ابھی ذہن میں آئی بات. مولوی صاحب جب آئیں گے مجلس پڑھنے کے لیے تو وہ تو آ ہی جائیں گے 2-4 گھنٹے پہلے، ہو سکتا ہے جیسے آج میں چند گھنٹے پہلے آ گیا تھا. تو کوشش کیجئے کہ جن لوگوں کے پاس وقت ہے وہ اس عالم دین کی معیت میں اپنے آپ کو پہنچائیں ان مرحومین کی قبروں تک جہاں تک ممکن ہو سکے. میں آپ کے سامنے پیش کروں، مثلا امام رضا فرماتے ہیں جب ایک مومن کی قبر پر جا کر کے 11 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار اس قبرستان میں موجود قبروں کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا کرتا ہے. 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت. تو ایک کام یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ شہزادی کونین کے ناموں میں ایک نام ہے ہانیہ. ختم کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت ہو گیا. ہانیہ کیا مطلب؟ یعنی جس کے ہاں محبت پائی جائے،
جس کے ہاں صمیمیت پائی جائے، جس کے ہاں الفت پائی جائے، جس کے ہاں شفقت پائی جائے۔ شہزادی کونین کی محبت 5 حصوں میں، میں سب کو نہیں بیان کروں گا۔ پہلی محبت ماں باپ کے لیے، اور حد یہ ہے کہ بی بی دو عالم نے اپنی پیدائش سے قبل اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا۔ جب عرب کی خواتین نے بائیکاٹ کر دیا بطن خدیجۃ الکبریٰ میں، شہزادی فرماتی ہیں یا اماں لا تحزنی ولا ترہبی ان اللہ مع ابی، اماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خدا میرے بابا کے ساتھ ہے۔ اور پھر باپ کے ساتھ جو شفقت ہے، عطوفت ہے، مہربانی ہے، وہ کیا ہے؟ پانی لاتی ہیں، طیب و طاہر بناتی ہیں، غلاظت کو صاف کرتی ہیں۔ پھر باپ وجد میں آ کے کہتا ہے فاطمۃ ام ابیہا، اپنی بیٹی کو بڑا بوجھ سمجھنے والے دیکھ سرکار رسالت اسے ماں کہتے ہیں۔ یہ عظمت ہے۔ تو کیا تنہا زندگی میں شہزادی کونین نے یہ کردار نبھایا ہے؟ نہیں، بلکہ بی بی دو عالم شہزادی کونین نے اپنے بابا کی وفات کے بعد یہ اکثر فرمایا، جب کبھی میں اپنے پدر بزرگوار کی مشتاق ہوتی ہوں تو میں اپنے آپ کو اپنے بابا کی قبر تک پہنچا دیتی ہوں۔ یہیں پر ختم کروں گا۔ یعنی سنت و سیرت شہزادی کونین ہے مرحومین کی قبروں پر حاضری دینا۔ یقین کیجئے یہ مرحومین ہمارے ضرورت مند ہیں، ہمارے نیاز مند ہیں۔ ہم جو آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ان کے علو درجات کا ذریعہ ہے۔ آئیے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں خدایا اس ذکر بابرکت کو مرحومین کے علو درجات کا ذریعہ قرار دے، اور ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرمائے۔ جن برادران نے اس مہم کو چھیڑا ہے اور اس کا آغاز کیا ہے، عالم دین کی سرپرستی میں رب کریم ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے، ہم سب کی عاقبت بخیر کرے۔ دعا کی قبولیت اور اپنی سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات پر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد چند جملے میں صاحب کی پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ واقعی میں اپنے دلوں کو روانہ کر دیجئے جنت البقیع کی طرف۔ غیرت مند مومنین ہیں، حتیٰ سادات بھی ہمارے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کیا کوئی غیرت مند مرد یہ گوارا کرے گا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کوئی اجنبی آئے؟ ہم میں سے کوئی برداشت کرے گا؟ علی جیسا غیرت مند امیر المؤمنین ہے، اور پھر شہزادی کے در پر آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا جانا نہیں۔ میں صاف لفظوں میں اعلان کر دوں اور بتا دوں، جناب زہرا مرضیہ کی زیارت کا ایک کلمہ ہے مقہورہ۔ آپ علماء سے دریافت کیجئے گا مقہورہ کسے کہتے ہیں؟ مقہورہ ایک ایسی خاتون جس کے اوپر کسی ایک دو لوگوں نے حملہ نہ کیا ہو، بلکہ پوری جماعت نے مل کر، پوری مسجد کے افراد آ گئے تھے در فاطمہ پر آگ اور لکڑیوں کا انتظام کر کے۔ اور پھر جب شہزادی کونین نے یہ اعلان کیا ہے کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین جیسے میرے بچے موجود ہیں؟ کہا ہونے دو، اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کی، یہ وہی بنت پیغمبر ہیں۔ روایت کہتی ہے نبی اعظم اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھتے تھے اور گریا کرتے تھے، اور کسی نے جب سوال کیا ہے پیغمبر سے، اے نبی خدا یہ آپ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ سنیں گے آپ، پیغمبر اعظم کہتے ہیں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی فاطمہ کے حق کو غصب کیا جائے گا۔ پیغمبر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری بیٹی فاطمہ کے محسن کو مارا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ آواز دے رہی یا محمدہ وا محمدہ تستغیث ولا تغاث، جو صدا استغاثہ تو بلند کر رہی لیکن کوئی ایک نہیں ہے جو میری بیٹی فاطمہ کی آواز استغاثہ پر لبیک کہے۔ اجرکم علی اللہ۔ مصیبتوں کو برداشت کیا ہے شہزادی کونین نے۔ اور پھر 1000 برس قبل جو کتاب لکھی گئی کامل الزیارات، اس میں ایک روایت ہے، سن لیجئے۔ روایت کہتی ہے نبی اعظم نے 3 امتحانات پروردگار کی جانب سے سنے ہیں۔ پہلا امتحان کیا؟ بالجوع، اے پیغمبر آپ کو آزمایا جائے گا بھوک کے ذریعے۔ پیغمبر کہتے ہیں یا رب قبلت ورضیت، مجھے یہ امتحان منظور ہے۔ دوسرا امتحان بالتکذیب والخوف الشدید، اے پیغمبر آپ کو ڈرایا جائے گا، آپ کو دھمکایا جائے گا، آپ کو جھٹلایا جائے گا۔ نبی اعظم کہتے ہیں یا رب قبلت ورضیت، مجھے یہ امتحان بھی منظور ہے۔ لیکن تیسرا امتحان سن کر نبی برداشت نہیں کر سکے، وَأَمَّا الثَّالِثُ، لیکن تیسرا امتحان کیا ہوگا؟ اخوک علی فیقتل، آپ کے بھائی علی مرتضیٰ کو محراب عبادت میں قتل کیا جائے گا۔
وابنتک فاطمہ فتضرب وہی حامل، آپ کی بیٹی فاطمہ کو مارا جائے گا جبکہ وہ حاملہ ہوں گی۔ جب یہ امتحان پیغمبر نے سنا ہے، روایت کہتی ہے پیغمبر نے تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا، پھر پیغمبر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ امتحان بھی منظور، یا رب قبلت و رضیت، میں یہ امتحان بھی قبول کرتا ہوں۔ شہزادی کونین کی مصیبتیں ایک طرف، لیکن یہ جملہ اگر آپ برداشت کر سکیں، آپ سوچئے پروردگار عالم نے آغوش سیدہ میں جن اولاد کو قرار دیا ہے، ان میں امام حسن، امام حسین، جناب ام کلثوم سید الشہداء، اور پھر جناب زینب کی عمر مبارک تقریباً 3.5 برس وقت شہادت زہرا مرضیہ، امام حسین کی عمر مبارک تقریباً 5 برس، امام حسن کی عمر مبارک تقریباً 6 برس، اور غیرت حسن مجتبی، غیرت حسنی کا امتحان ہوا ہے۔ امام حسین کو پیاس زیادہ لگتی تھی، بھوکے پیاسے حسین میدان کربلا میں ذبح کیا جاتے ہیں۔ جناب زینب، یہ ماں اور بہنوں کے لیے پیغام ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے بھی بغیر حجاب کے کبھی نہیں آتی تھی۔ ہائے مظلومیت زینب ام کلثوم بے مقلا و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں جلے جایا جاتا ہے۔ اور میں ختم کر رہا ہوں زہرا مرضیہ کی وصیت کے وہ فقرات، اے ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں غسل و کفن اور قنوت کی منزلوں سے گزار کر سپرد لحد کیجیے گا۔ وابکنی وابک للیتاما، آپ مجھ پر بھی گریہ کیجیے گا، میرے کمسن یتیم بچوں پر بھی گریہ کیجیے گا۔ اب آپ سمجھے، یعنی بی بی دو عالم فرمانا چاہتی تھیں آپ فقط میری جدائی پر رخصتی کے وقت یہ گریہ مت کیجیے گا، بلکہ میرے بچوں کو یاد کر لیجیے گا۔ پھر شہزادی نے خاص تاکید کی ہے، میرے چھوٹے لال حسین کا خاص خیال رکھیے گا، جو 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا میدان کربلا میں مارا جائے گا۔ حسب وصیت امیر المؤمنین نے محدود افراد کی موجودگی میں شہزادی کونین کو سپرد لحد کیا۔ قبر سیدہ پر تلاوت کر رہے ہیں، اچانک کان میں آواز آتی ہے ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آج آپ کو اپنے لال حسین کی پیاس کا اتنا خیال، ارے سن 61 ہجری میدان کربلا 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا حسین، شمر کا کند خنجر چل رہا ہے، 70 قدم کے فاصلے سے زینب اپنے ماں جائے حسین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بعدد ما احاط به علم، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے کریم پروردگار، واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود جن مرحومین کے اصال ثواب کے لیے مجلس سازا ہے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں دین فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبود اس روئے زمین پر جہاں بھی عاشقان بی بی دو عالم فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ اس منحوس عالمی وبا سے دنیائے انسانیت کو بالعموم اور عاشقان رسول اور آل رسول کو بالخصوص نجات کامل نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما، اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، جنت البقیع کو آباد کر دے۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار جو بھی ہمارے ملک کی شرپسند تنظیمیں انہیں نیست و نابود فرما۔ معبود ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے جو خطرہ ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اے کریم پروردگار اس ملک میں باوقار طریقے سے زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، اے کریم پروردگار ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیے
اور پھر ان مرحومین کے ارواح کو ارسال کر دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا الکریم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو سوروں کی تلاوت ہے اس کا ثواب ہم ارسال کرتے ہیں بحق چاردہ معصومین مرحوم نواب علی ابن جعفر علی، مرحوم افسر علی ابن جعفر علی، مرحومہ تبسم بنت افسر علی، مرحوم ملی بنت نواب علی، مرحوم فتح ابن سکندر علی، مرحوم جعفر علی ابن مبارک علی، مرحومہ بیگم بی بنت یوسف علی، مرحومہ مریم بنت سکندر علی، مرحومہ نازدار بنت ہمت علی، مرحوم ذاکر حسین زیدی ابن ہادی حسین زیدی، مرحومہ ناسیم بنت ناصر علی، مرحومہ سلمہ بنت نادر علی، مرحوم ابو الحسن ابن ممتاز علی، مرحوم عزت علی ابن ولیاد علی، مرحومہ کشور بنت دلشاد علی، مرحوم خان زمان ابن سلام علی، مرحوم آصف علی ابن عزت علی، مرحوم یاسین علی ابن اصغر علی، مرحوم فضل علی ابن غلام علی، مرحوم محمد علی ابن اسفندیار، مرحوم فائز علی ابن مبارک علی، مرحومہ کنیزہ بنت ماشاء اللہ، مرحوم ابرار علی ابن سرور علی، مرحومہ بیلا بنت بابو خان، مرحومہ شہناز بنت منور علی، مرحومہ شہزاد بنت غلام حسین، مرحوم کلو علی ابن جانا علی، مرحومہ زفرون بنت غضنفر، مرحومہ ملکہ بنت شمشیرو، مرحومہ نگارین بنت گوہر علی، مرحوم قائم حسین رضوی ابن عامر حسین رضوی، مرحوم سید حامد حسین ابن سید اعجاز حسین، مرحوم امداد علی ابن منصور علی، مرحوم دادو علی ابن سکندر علی، اور مرحوم سید حامد حسین ابن سید اعجاز حسین کی ارواح مطہرات کو ارسال کیا بحق چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام بر محمد و آل محمد صلوات.